السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قضا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان چیزوں کا بیان اس ویڈیو میں کیا جا رہا ہے جس سے صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ نمبر 1، کسی نے زبردستی روزے دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور وہ حلق میں اتر گئی تو روزہ فاسد ہو گیا، قضا واجب ہوگی۔ روزہ یاد تھا اور کلی کرتے وقت بغیر ارادے کے پانی حلق میں اتر گیا، خود بخود قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ تھوڑی سی قے ہو یا زیادہ۔ البتہ جان بوجھ کر قے کی اور منہ بھر کے تھی تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اس سے تھوڑی ہو تو نہیں ٹوٹا۔ تھوڑی سی قے آئی پھر خود بخود حلق میں واپس چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ البتہ اگر قے کو قصداً لوٹا لیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اگر کسی کو قے آ گئی اور وہ یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس گمان پر پھر قصداً کھا لیا اور روزہ توڑ دیا تو بھی قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ دانتوں میں رہی ہوئی چیز کو زبان سے نکال کر نگل لیا جبکہ وہ چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو روزہ ٹوٹ گیا، اس سے کم ہو تو نہیں ٹوٹا۔ اگر منہ سے نکال کر پھر نگل گیا تو چاہے چنے سے کم ہو یا زیادہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دانتوں میں سے نکلا ہوا خون نگل گیا جبکہ خون تھوک سے زیادہ ہو تو صرف قضا واجب ہے۔ کسی نے بھولے سے کچھ کھا پی لیا پھر یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس وجہ سے پھر جان بوجھ کر کچھ کھایا تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ یہ سمجھ کر کہ ابھی بھی صبح صادق یعنی اذان فجر کا وقت نہیں ہوا، سحری کھا لی، پھر معلوم ہوا کہ صبح صادق کے بعد کھایا پیا تھا، صرف قضا لازم ہے۔ بادل یا غبار کی وجہ سے یہ سمجھ کر سورج غروب ہو چکا ہے، روزہ افطار کر لیا، بعد میں معلوم ہوا کہ ابھی دن باقی تھا۔ اسی طرح گھڑی پر وقت غلط ہونے یا کسی سے کہ غلطی سے وقت سے پہلے اذان دینے کی وجہ سے وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا تو بھی قضا لازم ہے۔ رمضان المبارک کے علاوہ اور دنوں میں کوئی روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ یا منجن سے دانت صاف کرنا مکروہ ہے، اور اگر اس میں سے کچھ حلق میں اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی۔ بیوی کا بوسہ لینے یا ساتھ لیٹنے کی وجہ سے انزال ہو گیا تو روزے کی صرف قضا واجب ہے۔ روزہ پورا کرنے کی صورت میں مرض کی شدت یا مدت مرض میں اضافے کا پورا یقین ہو تو روزہ توڑنا جائز ہے اور صرف قضا واجب ہے۔ حلق کے اندر مکھی چلی گئی یا خود بخود دھواں چلا گیا یا گرد و غبار چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹا، البتہ اگر جان بوجھ کر ایسا کیا تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا لازم ہے۔ لوبان، عود وغیرہ کو سلگا کر اس کو اپنے پاس رکھ کر سونگھا تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا کرنا ہوگی۔ کسی نے کنکری یا لوہے کا ٹکڑا وغیرہ کوئی ایسی چیز کھا لی جس کو بطور غذا نہیں کھایا کرتے اور نہ اس کو بطور دوا کھاتے ہیں تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، لیکن اس پر کفارہ واجب نہیں، صرف قضا لازم ہے۔ روزے کے توڑنے سے کفارہ تب ہی لازم آتا ہے جب رمضان المبارک میں روزہ توڑ ڈالے۔ رمضان کے علاوہ روزے کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، خواہ جس طرح توڑے، اگرچہ وہ روزہ رمضان کی قضائی کیوں نہ ہو۔ پاخانے کی جگہ میں اندر کی طرف کوئی چیز یا دوا لگائی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی۔ مشت زنی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا لازم ہوتی ہے۔ اب ہم ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں جن سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتی ہے۔ نمبر 1، ایسی چیز جو غذا یا دوا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، جان بوجھ کر کھا پی لی تو اس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے۔ جان بوجھ کر روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی، سرما لگایا اور یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا پھر جان بوجھ کر کھا پی لیا، مسواک کی اور یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا پھر جان بوجھ کر کھا پی لیا، غیبت کی اور یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا پھر جان بوجھ کر کھا پی لیا، قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گی۔ اگر کوئی مرد بیوی کو ہم بستری پر مجبور کرے اور بیوی راضی نہ ہو تو مرد پر قضا کفارہ دونوں واجب ہے اور عورت پر صرف قضا لازم ہے۔ اگر ابتدا میں عورت راضی نہ ہو اور دخول کے بعد راضی ہو جائے تب بھی عورت پر صرف قضا ہوں گی، کفارہ نہیں۔ عورت نے یہ سوچ کر کہ آج مجھے حیض آئے گا روزہ توڑ دیا، پھر حیض نہیں آیا تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ روزے کی حالت میں حقہ یا سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا پی رہے ہو تو جو ہی روزہ یاد آئے یا کوئی یاد کروائے تو منہ میں موجود کھانے کو فوراً پھینک دے۔ اگر یاد آنے یا یاد کروانے کے بعد منہ میں موجود کھانا کھائے گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ رمضان کے روزوں کے کفارے کے متعلق چند مسائل۔ رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 60 روزے مسلسل رکھے، اگر درمیان میں ناغہ ہو تو دوبارہ شروع سے 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ البتہ عورت حیض کے دنوں میں روزے نہیں رکھے گی، حیض ختم ہونے کے فوراً بعد پھر سے شروع کر کے 60 روزے پورے کرے۔ حیض کی وجہ سے عورت کا تسلسل ختم نہیں ہوگا۔
اور اگر کوئی شخص بیماری یا کمزوری کی وجہ سے اتنے روزوں کی طاقت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر 2 وقت کا کھانا کھلانے میں ضروری ہے کہ جس مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلایا ہے دوسرے وقت میں بھی اسی مسکین کو کھلائے، تب ایک روزے کا حساب شمار ہوگا۔ اور اگر کسی نے ایک وقت کا کھانا ایک مسکین کو اور دوسرے وقت کا کھانا دوسرے مسکین کو کھلایا تو یہ کافی نہ ہوگا۔ نمبر 4، کفارے کا کھانا کھلانے میں جس طرح 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھلانا جائز ہے، اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ کھانا کھلانے کے بجائے ہر مسکین کو ایک صدقہ فطر کی مقدار یعنی 2.25 کلو گندم کے برابر غلہ یا نقدی رقم دے دے۔ یوں ایک صدقہ فطر کی مقدار ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانے کے قائم مقام ہو جائے گی۔ 5واں مسئلہ یہ یاد رکھے کہ غلہ یا نقدی رقم ایک مسکین کو بھی دی جا سکتی ہے اور ایک سے زائد کو بھی۔ ایک مسکین کو دینا ہو تو ضروری ہے کہ اسے ہر روز ایک صدقہ فطر کے حساب سے 60 روز تک دیا جائے۔ اگر کسی نے 60 دن کا حساب لگا کر ایک مسکین کو ایک ہی دن میں یکمشت دے دیا تو وہ ایک ہی مسکین کے اعتبار سے ادا ہوگا۔ اگر کئی مساکین کو ایک دن میں دینا ہو تو بھی ہر مسکین کو ایک صدقہ فطر کی مقدار سے زائد نہ دیا جائے۔ 6واں مسئلہ، اسی طرح اگر کسی نے ایک ہی دن میں 120 افراد کو ایک ہی وقت کا کھانا کھلا دیا تو وہ یوں سمجھا جائے گا گویا اس نے 60 مسکینوں کو ایک وقت کا کھانا کھلایا ہے، لہذا انہی میں سے کوئی سے 60 افراد کو ہی ایک اور وقت کا کھانا کھلانا پڑے گا، تب جا کر کفارہ ادا ہوگا۔ 7ویں بات یہ یاد رکھے کسی مسکین کو ایک صدقہ فطر سے کم مقدار دینا جائز نہیں بلکہ ایک مکمل صدقہ فطر کی مقدار دی جائے۔ 8واں مسئلہ یہ یاد رکھے کہ اگر کسی کے پاس 60 روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو اور تنگ دستی کی وجہ سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی قدرت بھی نہ ہو تو یہ شخص مال آنے کا انتظار کرے اور مال ملنے پر مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ جب تک مال نہیں ملتا اس وقت تک توبہ و استغفار کرے۔ اب اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ حضرات کی خدمت میں مسافر، مریض اور حاملہ کے روزے کے مسائل لے کر آپ کی خدمت میں آئیں گے اور فدیے کے مسائل لے کر آپ کی خدمت میں آئیں گے۔ روزے کے چند جدید مسائل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ چلیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔